الحمد لله حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه مباركا عليه كما يحب ربنا ويرضى. الحمد لله الذي لم يتخذ ولدا ولم يكن له شريك في الملك ولم يكن له ولي من الذل وكبره تكبيرا. الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي واجعل لي وزيرا من أهلي. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. والعصر إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. قرآن مجید فرقان حمید میں اللہ رب العزت نے ہماری رہنمائی کے لیے 114 صورتیں نازل فرمائیں. ان میں کچھ صورتیں مکی ہیں اور کچھ صورتیں مدنی ہیں. مکی صورتوں کا مطلب یہ ہوتا ہے یہ حضور کے ہجرت کرنے سے پہلے نازل ہوئی، اور مدنی کا مطلب یہ ہوتا ہے ہجرت کے بعد نازل ہوئی. بعض لوگوں کے ذہن میں ہے جو مکے میں نازل ہوئی وہ مکی ہے، جو مدینے میں نازل ہوئی وہ مدنی ہے. تو یہ ناقص رائے ہے، کیونکہ آپ مکے سے باہر بھی گئے ہیں، مدینے سے باہر بھی نکلے، آپ پر قرآن وہاں بھی نازل ہوا ہے. سفر کر رہے ہیں ہجرت کا تو دوران سفر بھی نازل ہوا ہے، جو مکہ بھی نہیں ہے مدینہ بھی نہیں. آپ بدر میں گئے ہیں مدینے سے بہت دور، وہاں بھی قرآن نازل ہوا ہے. تبوک کے میدان میں جہاد کے لیے گئے، وہاں بھی قرآن نازل ہوا ہے. الغرض یہ کہنا کہ جو مکے میں نازل ہوئی وہ مکی ہے تو یہ ایک ناقص رائے ہے. درست بات یہ ہے کہ آپ کی نبوت والی زندگی کے 2 حصے، 13 سال مکہ میں اور 10 سال مدینہ میں. اس 13 سالوں میں جو قرآن جہاں بھی نازل ہوا وہ مکی ہے، اور اگلے 10 سالوں میں جو قرآن جہاں بھی نازل ہوا وہ مدنی ہے. ان 10 سالوں میں آپ حج کرنے کے لیے بھی آئے، مکہ فتح کرنے کے لیے بھی آئے. علاقہ مکہ ہے لیکن زندگی کون سی چل رہی ہے؟ مدنی. تو اس وقت جو مکے میں قرآن نازل ہوا وہ بھی کیا کہلائے گا؟ مدنی کہلائے گا. علاقہ مکہ ہے لیکن زندگی مدنی چل رہی ہے تو مدنی کہلائے گا. اب مکی اور مدنی صورتوں میں ایک بڑا فرق ہے. مکی صورتوں میں مسائل نہیں ہیں. اگر آپ چاہتے ہیں مجھے روزوں کے مسائل معلوم ہوں، زکوٰۃ کے مسائل معلوم ہوں، تجارت کے مسائل معلوم ہوں، نکاح و طلاق کے مسائل معلوم ہوں، جہاد کے مسائل معلوم ہوں، تو وہ کن صورتوں میں ملیں گے؟ مدنی صورتوں میں. مکی صورتوں میں مسائل نہیں ہیں. تو پھر مکی صورتوں میں کیا ہے؟ آخرت کی ذکر، جنت کے تذکرے،
جہنم کا ذکر، پہلی قوموں جو مانی ان پر اللہ کے انعامات کا ذکر، جو نہیں مانی ان پر اللہ کے عذابوں کا ذکر، یعنی ایمانی کیفیت کو بہتر بنایا گیا 13 سال۔ مسئلے نہیں بتائے گئے، مسائل بعد میں اور عقائد پہلے۔ پہلے عقیدہ مضبوط کیا، توحید کا، رسالت کا، آخرت کا، جنت کا، جہنم کا، یہ تصور پہلے درست کیا اور بعد میں مسائل بتائے۔ اگر کوئی شخص چاہتا ہے کہ میں ایسی قرآن کی آیات پڑھوں، میرا ایمان مضبوط ہو، میرے اندر ایمانی قوت آئے، تو اسے کون سی صورتیں پڑھے؟ مکی صورتیں پڑھے۔ جو چاہتا ہے مجھے مسائل کا علم ہو، وہ کون سی صورتیں پڑھے؟ وہ مدنی صورتوں کی تلاوت کرے۔ یہ ایک صورت ہے سورۃ العصر، مکی صورت ہے۔ ایک بندہ ان کے پاس بیٹھ جائے اور ان کو تھوڑا سا ایک بیٹھ جائے، آپ ہی بیٹھ جائیں، اسی طرح نہ لگے بھائی ہو تو ان کو تھوڑا جائے۔ یہ سورۃ العصر مکی صورت ہے، اس کی 3 آیات ہیں، صرف 3 آیات، اور محدثین یہاں تک فرماتے ہیں کہ اگر کوئی شخص صرف ان 3 آیتوں کے مطابق زندگی گزار لے، اس کی کامیابی اور نجات یقینی ہے۔ اور بعض محدثین نے یہاں تک کہا کہ اگر قرآن مجید کے 3 حصے تقسیم کیے جائیں نا، اس میں سے ایک اکیلی سورت ہی تیسرے حصے کے برابر ہے، اور انسان کی نجات کے لیے صرف ایک سورت کو سمجھ لینا ہی کافی ہے۔ یہ 3 آیات کی سورت ہے، بہت مختصر ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، والعصر، قسم ہے عصر کی۔ عصر کے 2 معنی ہیں، ایک اس کا لفظی ترجمہ ہے زمانہ، زمانے کی قسم، اور ایک اس کا اصطلاحی معنی ہے عصر کے وقت کی قسم یا عصر کی نماز کی قسم۔ اور یہ جو قسم اٹھائی جاتی ہے نا، اس کی 2 وجہ ہوتی ہیں۔ قسم کی ایک وجہ یہ ہے کہ بتایا جاتا ہے کہ جو اگلی بات کرنے لگے ہیں نا، یہ قسم والی چیز اس پر گواہ ہے۔ جیسے ہم کہتے ہیں اللہ کی قسم، تو اس کا مطلب ہوتا ہے میں جو بات کروں گا اس بات کی گواہی اللہ ڈال رہا ہے، اللہ کی گواہی ہے، میں اللہ کو گواہ بنا کر یہ بات کہہ رہا ہوں۔ اللہ کی قسم کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ میں اللہ کو گواہ بنا کر یہ بات کر رہا ہوں، یعنی اگلی بات کی گواہی۔ اور دوسرا مقصد ہوتا ہے سامعین کی یقین دہانی۔ آپ عام بات کریں، سننے والے کو یقین ہوگا، لیکن اگر آپ قسم اٹھائیں گے تو زیادہ یقین ہوگا۔ اب غور کریں، اللہ رب العزت کے کلام پر اہل ایمان کو یقین ہے کہ نہیں؟ یقین ہے، اور ہونا چاہیے، اور اگر نہیں ہوگا تو ایمان نہیں ہے۔ لیکن اللہ رب العزت قسم اٹھا رہے ہیں، والعصر، عصر کے وقت کی قسم، زمانے کی قسم۔ جب اللہ قسم اٹھائے تو اس کا مطلب ہے بات بہت مضبوط ہے، بہت پکی ہے۔ والعصر، اور یہ عصر کا وقت گواہ ہے اور پورا زمانہ گواہ ہے۔ کیا؟ ان الانسان لفی خسر، اتنا بے شک، بے شک، کیا مطلب؟ اس میں شک نہیں ہے، یقیناً، یہ بھی قسم کے معنی ہے۔ ایک قسم والعصر اور دوسرا قسم کا معنی انا، قسم۔ الانسان، سارے انسان، تمام انسان، تمام میں تمام آتے ہیں، تمام انسان لفی خسر، لام کا معنی پھر یقیناً ہے۔ یہ 3 یقین ہو گئے، قسم، بے شک، یقیناً، 3 قسموں کے معنی، لفی خسر، یقیناً خسارے میں۔
تمام انسانیت خسارے میں، آپ بھی میں بھی، پوری دنیا کے انسان۔ الانسان ایک ایسا لفظ ہے جس کے اوپر الف لام ہے نا، ال، اس کا مطلب ہوتا ہے تمام۔ اس میں امیر غریب کا فرق نہیں، اس میں بڑے اور چھوٹے کا فرق نہیں، حتیٰ کہ نبی اور غیر نبی کا بھی فرق نہیں ہے۔ تمام انسانیت لفی خسر، یقیناً خسارے میں۔ خسارہ کیا ہوتا ہے؟ خسارہ تجارت میں ہوتا ہے، مزدوری میں نہیں ہوتا، تجارت میں ہوتا ہے۔ تجارت کیا ہے؟ انسان اپنا رأس المال، اپنی جمع پونجی کسی چیز میں خرچ کرتا ہے۔ اب اس کی تین کیفیات ہیں۔ سو لگایا صبح اور رات کو 125 150 آ گیا، یہ فائدہ ہے، یہ منافع ہے۔ 100 لگایا اور 80 واپس آئے تو یہ کیا ہے؟ خسارہ ہے۔ اور اگر 100 لگایا، سارا دن کھپتے رہے اور رات کو پھر 100 ہی واپس آیا تو یہ بھی کیا ہے؟ خسارہ۔ کیسے؟ سارے دن کی محنت، مشقت، تھکاوٹ، کام کاج سارا کیا ہو گیا؟ خسارہ۔ 100 کا 100 ہی رہا تو یہ خسارہ ہے۔ اب ہمارے اعمال کی بھی 3 قسمیں۔ ہمارا ایک وقت ہے اللہ کی تابعداری میں گزر رہا ہے، یہ منافع ہے۔ ہم اپنا راس المال کیا لگا رہے ہیں؟ سانس، اپنے وقت، زندگی، اپنا ٹائم، سب سے قیمتی چیز ہم اپنی زندگی لگا رہے ہیں۔ اب اس کی 3 کیفیات۔ اگر وہ زندگی کے اوقات اللہ کی تابعداری میں گزرے تو ہم نے پراپر کما لیا، اور اگر ہمارے وہ زندگی کے اوقات ایسے کام میں گزرے جو اللہ کی نافرمانی میں ہے، ہم نے زندگی دی اور گناہ کمائے تو یہ کیا ہوا؟ خسارہ ہو گیا۔ اور اگر زندگی کے اوقات ایسے کام میں لگائے نہ نیکی ہے نہ گناہ ہے، فضول، تو وہ بھی کیا ہے؟ خسارہ ہے۔ یعنی برابر برابر بھی رہیں تو کیا ہوتا ہے؟ خسارہ ہوتا ہے۔ اب آپ اور میں صرف یہ سوچ کر زندگی گزار لیں کہ ہم خسارے میں جا رہے ہیں یا پرافٹ میں جا رہے ہیں۔ ہر وہ عمل جو اللہ کی اطاعت کا ہے وہی زندگی کا حصہ، ہمارے منافع کا حصہ ہے، اور جو عمل اللہ کی نافرمانی کا ہے وہ بھی ہمارے خسارے کا۔ ایک لمحہ گزرا، ایک گھنٹہ گزرا ہوا گھنٹہ، عصر سے مغرب کا وقت، ہر ایک سوچے میرا کس کام میں لگا؟ اللہ کی تابعداری میں، میرے لیے منافع ہے۔ اور اگر ویسے ہی بیٹھا رہا، فضول بیٹھا رہا، کیا ہو گیا؟ خسارہ ہو گیا۔ اگر اس لمحے تم ایک مرتبہ کہہ دیتے سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ، تو یہ 3 مرتبہ کہنے سے جنت کے 3 درخت مل جاتے، لیکن نہیں کہہ بیٹھے، لیکن نہیں کہا تم نے، خسارہ ہوا۔ دنیا کی زندگی میں ایک تمہارا کاروبار ہو اور اس میں تمہیں 5 لاکھ پرافٹ آ رہا ہو، صرف ایک غلطی کی وجہ سے 5 لاکھ کے بجائے 50,000 آئے اور 4.5 تمہارا ڈوب جائے تو سارا دن پریشان رہتے ہو کہ نہیں؟ ایک غلطی کی وجہ سے 4.5 لاکھ میرا رہ گیا، حالانکہ 50,000 آیا، لیکن جب تمہاری اس عمل کی وجہ سے تمہاری بہت بڑی نیکیاں رہ گئی تو یہ خسارہ نہیں ہے، بہت بڑا خسارہ۔ اب اس بات کو سوچ کر اپنے موبائل کے استعمال کو سوچو، کیا ہمارا اکثر وقت خسارے میں نہیں جا رہا؟ اگر تم اس کا غلط استعمال کرو تو بھی خسارے میں۔ میں غلط نہیں کرتا،
میں ویسے ہی شوق دیکھتا ہوں، فنی دیکھتا ہوں، ادھر ادھر کی چیزیں دیکھتا ہوں، میں کوئی بے حیائی والی چیزیں نہیں دیکھتا۔ اللہ کے بندے اگر تم ویسے ہی فنی چیزیں بھی دیکھ رہے ہو تو بھی تیرا وقت کس میں جا رہا ہے؟ خسارے میں جا رہا ہے۔ میں تو صرف گیمیں ہی کھیلتا ہوں، اللہ کے بندے تیرا وقت کدھر جا رہا ہے؟ خسارے میں۔ آج اکثریت انسان اس میں ہر وقت سوچو میرا اور آپ کا وقت کیسے گزر رہا ہے۔ ان الانسان لفی خسر، یقیناً ساری انسانیت خسارے میں چلی گئی۔ یہ انسانیت بنانے والا رب، زمین و آسمان بنانے والا رب کہہ رہا ہے انسانیت ڈوب گئی، ساری انسانیت ڈوب گئی، خسارے میں گئی۔ امام راضی رحمہ اللہ فرماتے ہیں میں نے یہ خسارے کا مفہوم ایک برف باری سے سیکھا ہے، جو اپنے علاقے میں گلی میں اونچی اونچی آواز سے شور مچا رہا تھا، اللہ کے بندو میرے اوپر ترس کھا جاؤ، اللہ کے بندو میرے اوپر رحم کرو، اللہ کے بندو میرے اوپر رحم کرو۔ پوچھنے والے مجھ سے کیا رحم کریں؟ کہہ رہا ہے میری برف پگھل رہی ہے، جلدی جلدی خرید لو، اگر تم نے نہ خریدی اس کا قطرہ قطرہ کر کے یہ پانی بن جائے گا اور میرا راس المال ضائع ہو جائے گا۔ یہ ہماری زندگی بھی برف کی طرح پگھل رہی ہے۔ اگر اس کی سانسیں آپ نے اچھے کام پہ نہ لگائے، اگر میں نے اور آپ نے اس وقت کو اچھے کام میں نہ لگایا، ان الانسان لفی خسر، تو ساری انسانیت خسارے میں چلی جائے۔ ہر روز دیکھو کہ میرا کام برابر ہے تب بھی خسارے میں، گناہ ہے تب بھی خسارے میں، میں غلط کام نہیں کر رہا لیکن اچھے بھی نہیں کر رہا تب بھی خسارے میں۔ صرف بچے گا کون؟ جس میں چار صفات ہوں، جس میں چار صفات ہوں گی وہ بچے گا۔ ایک بھی نہیں، ایک نہیں، دو نہیں، تین نہیں، بچنے کے لیے چار صفات کا ہونا ضروری ہے۔ اِلَّا الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ وَتَوَاصَوْا بِالْحَقِّ وَتَوَاصَوْا بِالصَّبْرِ۔ میرے اللہ نے فرمایا ہاں اگر تم خسارے سے بچنا چاہتے ہو تو ایک وقت ہے کہ یہ چار کام کر لو۔ اِلَّا الَّذِينَ آمَنُوا، مگر جو لوگ ایمان لے آئے، وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ، نیک عمل کیے، وَتَوَاصَوْا بِالْحَقِّ، ایک دوسرے کو حق کی نصیحت کی، وَتَوَاصَوْا بِالصَّبْرِ، ایک دوسرے کو صبر کی تلقین کی۔ یہ چار چیزیں کیا ہیں؟ آمنو، ایمان لے آئے۔ ایمان کیا ہے؟ اللہ کا بہت شکر ہے کہ تم مسلمان ہو، یہ اللہ کا بہت فضل ہے۔ میں دیکھتا ہوں آج دنیا جس طرح دنیاوی ترقی میں ہے اور اتنی ہی وہ دینی تنزلی میں ہے۔ بہت سارے ایسے لوگ جو ہمارے ملک پاکستان کے بڑے عہدوں پر ہیں لیکن ان کو پڑھتے وقت قل هو اللہ احد نہیں آ رہی ہوتی، انا اعطیناک الکوثر نہیں آ رہی ہوتی۔ تم دنیا کے خوش نصیب ہو کہ تمہیں ایمان کرو۔ میں دیکھ رہا تھا ایک شخص سے پوچھا جاتا ہے کہ مسلمان پر دن اور رات میں کتنی نمازیں فرض ہیں، اس کو یہ سمجھ نہیں آتی، اس کو پتہ ہی نہیں کتنی فرض ہے، وہ پڑھے گا کیسے؟ یہ اللہ کا فضل ہے کہ تم مسلمانوں کے گھروں میں پیدا ہوئے، یہ ہمارا کوئی کمال نہیں ہے، ہم بہت اچھے نہیں ہیں، یہ اللہ کا ہمارے اوپر فضل ہے۔ اگر وہ ہندوؤں، یہودیوں، سکھوں، غیر مسلموں کو گھروں میں پیدا کرتا تو ہماری کیفیت کیا ہوتی؟ یہ اللہ کا احسان ہے کہ ہمارے اوپر اللہ نے فضل کیا مسلمانوں کے گھروں میں۔ لیکن ایمان کیا ہے؟ ایمان تین چیزوں کا ہے، زبان سے اقرار، دل میں یقین اور اس کے مطابق عمل، اس کا نام ایمان ہے۔ زبان سے اقرار تو ہم سبھی کرتے ہیں ہمارا رب ایک ہے، لیکن بسا اوقات اس کے مطابق عمل نہیں ہے۔ بسا اوقات ایک اللہ کی توحید پر عمل نہیں ہے۔
زبان سے اقرار تو ہم کرتے ہیں کہ جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے نبی ہیں، اللہ کے رسول ہیں، اللہ کی وحی سے بولتے ہیں، اللہ کی مرضی سے بولتے ہیں، دین کے مسئلے میں اپنی مرضی سے نہیں بولتے، وہ لب جب بھی ہلتے ہیں اللہ کی وحی اور شریعت کے طور پر ہلتے ہیں، ہمارا ایمان ہے۔ لیکن بس اوقات دل میں نا گھٹن 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 محسوس ہو جاتا، کیا ہے؟ کہہ دو اس کو شلوار ٹخنوں سے اوپر کر لو ورنہ حصہ جہنم میں جائے گا۔ یار مولویوں نے بڑی سختی کی تھی، کہو اسے اللہ کے بندے اپنی پینٹ ٹخنوں سے اوپر کر ورنہ جہنم میں جائے گی۔ اب مانتے ہوئے دل گھٹتا ہے۔ اے میری بہن، تمہیں اپنے دیور سے پردہ کرنا پڑے گا، جیٹ سے پردہ کرنا پڑے گا، کزنوں سے پردہ کرنا پڑے گا، اپنے گھر کے ڈرائیور سے پردہ کرنا پڑے گا، تمہیں غیر محرموں سے پردہ کرنا پڑے گا ورنہ اللہ کا عذاب آ سکتا ہے۔ اب دل میں کیا آ جاتی ہے؟ گھٹن آ جاتی ہے۔ اس کو کہا جاتا ہے یہ چہرے کو سجانا پڑے گا، مانتے ہو کہ دل میں کیا آ جاتی ہے؟ گھٹن آ جاتی ہے۔ یہ ایمان کمزور ہے۔ کیا آپ نے کبھی سنا کہ کوئی ایک صحابی بھی حضور کی حدیث سننے کے بعد حضور تجھے دعا کرنا؟ یہ ہم نے کیا تماشا بنا رکھا ہے۔ اللہ کے بندو، دعا تو اس لیے ہے کہ تم کرنا چاہ رہے ہو نہیں رہا، تم کرنا چاہ رہے ہو نہیں رہا تو دعا کرواؤ۔ یہ شلوار کو اوپر اٹھانے میں کیا تکلیف ہے؟ یہ خود آ رہی ہے اور تم اتارتے اور دعا کرو، یہ مذاق کر رہے ہم سے؟ ہم دعا کریں اور تم اتارتے رہو، مذاق نہیں ہے؟ تم پردہ کرنا چاہو تو کیوں نہیں کر سکتی؟ ہمارے لیے تم ہمیں کہیں مذاق اور دعا کرو اور خود پردہ لینے کے لیے تیار نہیں ہو؟ یہ شریعت سے مذاق ہے، دین سے مذاق ہے۔ ایمان اس طرح کا ایمان جیسے سیدنا ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ کا ایمان۔ فَإِنْ آمَنُوا بِمِثْلِ مَا آمَنْتُمْ بِهِ فَقَدِ اهْتَدَوْا، اگر ان کا ایمان اس جیسا ہوا، اے صحابہ جیسا تمہارا ایمان ہے، رب گارنٹی دیتا ہے کہ وہ سب ہدایت والے ہو جائیں گے۔ ان جیسا ایمان کیسا؟ معروف حدیث ہے، 15ویں پارے کا آغاز ہے، سبحان الذی اسری بعبدہ لیلا من المسجد الحرام الی المسجد الاقصی۔ ابو جہل اینڈ کمپنی آئی، اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، اور سنا پھر کوئی نئی تازی، کوئی نئی بات، کوئی نئی گل؟ تو آپ نے فرمایا ہاں آج ایک بات ہوئی ہے۔ اچھا، مذاق کے انداز میں پوچھ رہے ہیں، مذاق کرنا چاہ رہے ہیں تو اور نئی تازی ماننا نہیں تھا، مذاق نئی تازی؟ میں ہاں کیا؟ آج رات میرے پاس فرشتہ آیا، گھر سے چھت پھاڑی اور اٹھا لیا اور چھت دوبارہ صحیح ہو گئی۔ عقل میں آتی؟ چھت پھٹ جائے اور صحیح ہو جائے، اور آ کر مجھے حتیم میں لٹا دیا، میرے سینے کو چاک کر دیا، دل کو اتار کے باعث سونے کے تھال میں رکھ دیا، میں دیکھ رہا تھا۔ عقل میں آتی؟ اور اس نے سونے کے تھال میں رکھا، زمزم کے پانی سے دھویا، دوبارہ رکھا، ہاتھ پھیرا، درست ہوا، براق لایا گیا، خچر سے چھوٹی اور گدھے سے بڑی سواری تھی، بٹھایا، جہاں نگاہ جاتی تھی وہاں اس کا پاؤں جاتا تھا۔ رات کو میں نکلا، بیت المقدس میں پہنچا، سارے انبیاء وہاں جمع تھے، میں نے ان کو نماز پڑھائی، میں بھی پہلے دوسرے تیسرے چوتھے پانچویں چھٹے ساتویں آسمان پہ گیا، نبیوں سے میری وہاں ملاقات ہوئی، میں نے جنت دیکھی، جہنم دیکھی، 70,000 نور کے پردے سے پیچھے سے اللہ سے کلام کیا، 50 نمازوں کا تحفہ دے کر نیچے آیا، موسیٰ علیہ السلام نے مجھے بتایا، میں واپس گیا پھر آیا، واپس گیا پھر آیا، واپس گیا پھر آیا، 9 چکر لگا کے 50 سے 5 کروا کر پھر میں زمین پہ آیا، ابھی رات ختم نہیں ہوئی۔ اوہو، یہ کسی اور کے سامنے بھی بات کر سکتا ہے؟ اب یہ ظاہری طور پر عقل کے، تمہیں کوئی بندہ کہے یار میرا اس نے دل باہر نکال کے رکھا، میں دیکھ رہا تھا اور اس نے پھر اندر رکھا، ایسے کیا میں صحیح ہو گیا، کوئی کہے گا بھائی جان اٹھ جاؤ، ہیلو، کیا کیفیت ہے؟
اور وہ کہے کہ میں راتوں رات ساری دنیا کا چکر لگا کے آسمانوں کا چکر لگا کے آ گیا، ماننے والی بات ہے نہیں ہے۔ اس نے کہا کسی اور کے سامنے کہے گا؟ اس نے کہا کہوں، جب حق ہے سچ ہے میں کہوں گا۔ انہوں نے کہا بس آج ایسی بات ہمارے ہاتھ میں آئی، آج کے بعد کوئی بندہ مسلمان نہیں ہوگا، جو ہو چکے ہیں وہ بھی مسلمان نہیں رہیں گے۔ یہ تو ایسی بات ہے کوئی بندہ بھی ماننے کے لیے تیار ہوگا ہی نہیں۔ بڑے اچھلتے کودتے تلاش کرتے کرتے پہنچے سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کے پاس۔ اے ابو بکر رضی اللہ، یار دس کوئی بندہ یہ کہے کہ میرا دل باہر نکالا گیا، اندر رکھا گیا، بندہ زندہ رہے، ہوتا ہے نہیں ہو؟ بندہ کہ رات کو میں یہاں سے نکلا بیت المقدس میں پہنچا، 40 دن جانے میں لگتے تھے۔ اس وقت کتنے دن؟ 40 دن جانے میں لگتے تھے، 40 دن آنے میں لگتے تھے۔ کہ راتوں رات روایا منے گا؟ نہیں آیا کہا دن نہ بنانا۔ وہ کہیں میں آسمانوں پہ چلا گیا، دوسرے تیسرے چوتھے پانچویں چھٹے ساتویں، پھر واپس آیا، منے گا؟ نہیں آیا تو نہیں ماننا گا۔ ہاں یہی تو تمہیں ہم کہتے تھے، اس وقت تمہاری بات مانتا نہیں تھا، آج سمجھ آئی نا تمہیں؟ کیا یہ ساری باتیں جس کا تو انکار کر بیٹھا ہے، یہ تو تیرا نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کہتا ہے۔ ارے 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 کیا کہہ رہے ہو؟ یہ باتیں میرے پیغمبر علیہ السلام نے کہی ہیں۔ ہاں تو اور کیا، یہی تو تمہیں بتا رہے ہیں۔ چھوڑ دے اب اس کو، پیچھا چھوڑ دے، رہنے دے اس کو، دور ہو جا۔ تمہیں ابھی بھی سمجھ نہیں آئے گی تو کب سمجھ آئے گی؟ تو اس کے پیچھے لگا ہے جو ایسی باتیں کرتا ہے جو عقل میں آتی۔ اس نے کہا سچی بات بتاؤ، یہ میرے پیغمبر علیہ السلام نے کہی ہے؟ کہا کہی ہے۔ فرمایا اللہ کی قسم اگر میرے نبی نے کہی ہے، جو کہا سو حق کہا، جو کہا سو سچ کہا، میں ابو بکر اس پہ ایمان رکھتا ہوں۔ یہ ایمان ہے۔ ہمیں آیت نظر آ بھی جاتی ہے، پتہ نہیں صحیح ہے کہ نہیں، حدیث سن بھی لیتے ہیں، اپنی آنکھوں سے پڑھ بھی لیتے ہیں، دیکھ بھی لیتے ہیں، تحقیق بھی کر لیتے ہیں، پھر ہم آگے سے ٹھیلا یا منہ بنا کے کر سکتے دعا کرنا، بس یہ مذاق ہے شریعت سے، یہ مذاق ہے دین سے۔ جب تو نے دیکھ لیا، تو نے پڑھ لیا، تو نے سن لیا، تو نے سمجھ لیا، تو نے اس پر تحقیق کر لی، اس کے بعد تیرا ایمان اگر اس پر عمل نہیں کرواتا تو اپنے ایمان کا جائزہ لے، اپنے ایمان کا دوبارہ تحقیق کر، ایمان صحیح ہے کہ نہیں؟ کامیاب وہ ہوگا جس کا ایمان مضبوط ہوگا۔ اگر خسارے سے نکلنا چاہتے ہو تو سب سے پہلی سیڑھی کیا ہے؟ اِلَّا الَّذِينَ آمَنُوا، ایمان مضبوط کر لو، پکا کر لو ایمان۔ اور دوسری سیڑھی کیا ہے؟ وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ، اس کے مطابق نیک اعمال شروع کر دو۔ نیک عمل بھی کرنے پڑیں گے۔ بعض ہمارے دوست کو رہتا ہے کوئی نہیں، تو ہی ہے نا، نماز پڑھنی کوئی نہیں، عمل کرنا کوئی نہیں، اور صرف یہ ہے وہ یار جنہیں کلمہ پڑھیا بالآخر جنت سے چلا ہی جائے گا نا۔ تو یہاں نجات کے لیے کیا ہے؟ وَعَامِلُوا الصَّالِحَاتِ، صرف ایمان نہیں، آمنوا الگ، وَعَامِلُوا الصَّالِحَاتِ، نیک اعمال بھی کرنے ہیں تو خسارے سے بچو، ورنہ خسارے ایمان نہیں، دنیا کی ہر نعمت اس کے پاس، ایمان نہیں، اللہ قسم اٹھا کے کہہ رہے ہیں یہ بندہ خسارے میں ہے۔ دنیا کا بڑا کافر، پوری دنیا کا مالک بھی بن جائے، اگر ایمان نہیں تو اللہ قسم اٹھا کے کہتے ہیں یہ بندہ خسارے میں ہے۔ اگر بل گیٹس اسی طرح مر جاتا ہے تو کیا ہے؟ خسارے میں۔ دنیا کے ٹاپ 10 کے مالک اگر اسی طرح مر جاتے ہیں تو کہاں ہے؟ خسارے میں۔ ایمان، اور صرف ایمان نہیں، دوسری شرط کیا ہے؟ عامل الصالح، نیک عمل کرو۔ نیک عملوں میں سب سے پہلے کیا ہے؟ نماز، سب سے پہلے بے نماز ساری زندگی دا بے نماز اور جنت کے خواب خسارے۔ جو نماز نہیں پڑھ سکتا
وہ نیک اعمال نہیں کر سکتا، اس کے نیک اعمال کوئی نیک اعمال نہیں۔ اگر تم خسارے سے بچنا چاہتے ہو تو ایمان اور عمل صالح، عمل صالح میں سب سے بڑا عمل صالح کیا ہے؟ نماز۔ دیکھیں آپ قرآن پڑھتے ہیں نا، زبان پڑھتی ہے، بعض اوقات اوپر سے دیکھ کے پڑھتے تو آنکھیں بھی ساتھ لگی، ساتھ اگلی رکھ لیتے تو یہ تین چیزیں ہو گئی، دل بھی حاضر کر لیں چار، لیکن باقی اعضاء تو نہیں نا عبادت کر رہے۔ آپ اذکار کرتے ہیں، زبان ہل رہی ہے، آنکھیں کچھ دیکھ رہی ہیں، ذہن کچھ سوچ رہا ہے، بس تسبیح چلتی پئی ہے، کون سی چیزیں عبادت کر رہی ہیں؟ یا ہاتھ ہے تو یا زبان، لیکن دل بھی نہیں، آنکھیں بھی نہیں۔ اور نماز ایک ایسی چیز ہے، جب آپ کھڑے ہوتے ہیں ہاتھ باندھ لیتے ہیں، پورا وجود سیدھا قبلہ رخ کر لیتے ہیں، چہرہ جھکا دیتے ہیں، زبان ہلا لیتے ہیں، تو 360 جوڑ اللہ کی عبادت میں مصروف ہو جاتے ہیں۔ یہ پورا وجود اللہ کی عبادت میں۔ قرآن بڑی عبادت ہے، ذکر بہت بڑی عبادت ہے، تلاوت بہت بڑی عبادت ہے، زکوٰۃ بہت بڑی عبادت ہے، کسی کا خیر خائی والا جملہ بولنا بہت بڑی عبادت ہے، لیکن سب سے بڑی عبادت کیا ہے؟ نماز ہے۔ دو باتیں، اگر خسارے سے بچنا چاہتے ہو تو ایمان اور عمل صالح۔ تیسری بات وَتَوَاصَوْا بِالْحَقِّ، ایک دوسرے کو حق کی وصیت کرو، ایک دوسرے کو حق کی وصیت، وصیت مطلب خیر خائی کرو، بار بار کہو حق کیا ہے۔ حق وَبِالْحَقِّ أَنزَلْنَاهُ وَبِالْحَقِّ نَزَلَ، یہ قرآن حق ہے، حدیث حق ہے، پیغمبر علیہ السلام حق ہیں، اللہ حق ہے، جنت اور جہنم حق ہے، اس کی وصیت کرو۔ قرآن پڑھنے کی وصیت کرو، قرآن پر عمل کرنے کی وصیت کرو، نیکی کرنے کی وصیت کرو، گناہ سے بچنے کی وصیت کرو۔ وَتَوَاصَوْا بِالْحَقِّ، اب دیکھیں غور کریں، خود ایمان لے آیا، خود عمل صالح کیے، لیکن صرف اپنے لیے جینا یہ اللہ کو پسند نہیں ہے۔ ایک بندہ نیک ہے، بہت نیک ہے، بہت نیک ہے، اس سے بھی نیک ہے، لیکن کبھی کسی کو گناہ سے روکتا، نیکی کا کہتا، صرف اپنی نیکی نیکی میں ہے، یہ بندہ کامیاب نہیں ہے، کیونکہ اس نے وَتَوَاصَوْا بِالْحَقِّ پر عمل۔ تو ہمارے ہاں یہ جملہ چلتا ہے، کسی کو چھیڑو نہیں، اپنا چھوڑو نہیں، اپنے کم نہ کم رکھو، کسی نے کچھ نہیں کہنا، بس اپنا عمل کرو جو کرنا ہے، کسی کو کچھ سمجھانے کی ضرورت نہیں، وہ تو گیا خسارے میں۔ وَتَوَاصَوْا بِالْحَقِّ، حق کی وصیت کرنی پڑے گی، تب جا کے تمہاری نجات ممکن ہوگی۔ لوگوں کو سچ کی طرف لانا ہوگا، لوگوں کو سیدھے راستے کی طرف بلانا ہوگا، امر بالمعروف کرنا ہوگا، نہی عن المنکر کرنا ہوگا، اچھے کام کی طرف لانا ہوگا، برے کام سے روکنا ہوگا۔ وَتَوَاصَوْا بِالْحَقِّ، اور چوتھی بات وَتَوَاصَوْا بِالصَّبْرِ، صبر کی وصیت کرو۔ اب صبر کیا ہے؟ ہمارے ذہنوں میں جو صبر کا مفہوم ہے نا، وہ ناقص ہے۔ غلط نہیں میں کہہ رہا، میں کیا کہہ رہا ہوں؟ ناقص ہے۔ صبر 3 چیزوں کا نام ہے، ہمارے ہاں ایک ہی ہے، تو یہ ناقص ہوا نا۔ ہمارے ہاں یہ صبر کیا ہے؟ کوئی فوت ہو گیا تو اس پر کیا کرو؟ اگر تمہارا نقصان ہو گیا، چوری ہو گئی، ظلم ہو گیا، ڈاکہ ڈال گیا، کوئی بیمار ہو گیا، تو اس پر کیا کرو؟ صبر کرو۔ یہ ہے، یہ بھی صبر ہے، واقعتاً صبر ہے۔ حدیث میں آتا ہے اللہ رب العزت کسی کے مرنے پر فرشتے سے نہیں پوچھتے جب تو نے جان نکالی تھی کیا بنا، نہیں پوچھتے۔ نیک فوت ہو، برا فوت ہو، بادشاہ فوت ہو یا غریب آدمی، دنیا کا مالدار یا فقیر آدمی، اللہ تعالیٰ کو یہاں کیا ہے، اللہ تعالیٰ نہیں پوچھتے۔ لیکن ایک جب جان نکلتی ہے نا تو رب ضرور پوچھتے، اذا قبضتم ثمرة الفؤاد ماذا يقول عبدي، جب اللہ کسی کو بیٹا دیتا ہے
یا بیٹی دیتا ہے اور ابھی وہ پھول ہوتا ہے، نیا بچہ ہوتا ہے، تو وہ اس بچے کی جب روح قبض کی جاتی ہے نا ماں کے ہاتھ سے یا باپ کے ہاتھ سے، تو اللہ فرشتے کو اسپیشل بلا کر پوچھتے ہیں، جب تم اس کے جگر کے ٹکڑے کو کھینچ رہے تھے، دل کے پھل کو کھینچ رہے تھے، جب اس کے پھول کی خوشبو نکال رہے تھے، بتاؤ وہ تو نہیں بھول سکتا تھا اس کے سر کے پاس کھڑا باپ کیا کہہ رہا تھا اور اس کی ماں کی زبان پہ کیا الفاظ تھے؟ مجھے یہ بتاؤ کہ اس وقت اس کے والدین کس کیفیت میں تھے، کیا کہہ رہے تھے؟ بس اللہ کو پوچھتا ہے۔ بعض ایسے خوش قسمت جن کے اوپر اللہ کی رحمتیں ہیں، صبر ہے، وہ کہتے ہیں اللہ وہ تیرا عظیم بندہ حامدہ کا وسترجا، ادھر سے ہم نے روح نکالی، وہ تب بھی کہہ رہا تھا الحمدللہ، اللہ یہ تیرا مال تھا تو لے گیا، انا للہ و انا الیہ راجعون۔ اس وقت کی اس کی زبان میں یہ کلمات تھے، میرا رب کہتا ہے جاؤ جنت میں ایک محل بناؤ اور اس محل کے باہر نیم پلیٹ یہ لگاؤ سمو بیت الحمد، لکھ دو یہ میرے اس بندے کا گھر ہے جو مصیبت میں بھی میری تعریف ہی کرتا ہے، شکوے نہیں کرتا، شکایتیں۔ یہ صبر ہے، ایک صبر ہے کسی کی وفات پر اپنے آپ کو روک کر رکھنا، اپنے سینے پہ لگے زخم کو سنبھال کے رکھنا صبر ہے۔ لیکن یہ ایک پورشن ہے صبر کا۔ صبر کا دوسرا پورشن یہ ہے نیکی پر صبر۔ صبر کا معنی ہوتا ہے رکنا، نیکی کر رہا ہوں مشکل ہو رہی ہے لیکن مشکل کے ساتھ بھی کرنا، یہ نیکی پر صبر ہے۔ مثلا جو میں نے پہلے مثالیں دی، پردہ کرنے میں میری بہن کو بڑے تانے سننے پڑتے ہیں، کبھی کبھی جی چاہتا ہے اتار دوں، میں کس مصیبت میں آ گئی ہوں، لیکن وہ پھر کرتی رہتی ہے، تانے سنتی رہتی ہے، یہ نیکی پر صبر ہے۔ شلوار ٹخنوں سے اوپر رکھنے میں دنیا گورتی ہے اور عجیب سے کمنٹس پاس کرتی ہے، بری کلمات اور بری باتیں کرتی ہے، جی چاہتا ہے یار میں کس مصیبت میں پڑ گیا ہوں، میں نیچے ہی کر لیتا ہوں، نہیں، وہ ان کی آوازیں سن کر بھی اپنے دین پہ قائم رہتا ہے، تو یہ نیکی پر صبر ہے۔ داڑھی رکھنے میں مجھے کیا ہے، وہ یار لوگ کی داڑھی میں پھر گلا بڑیاں کھاتے ہیں، لوگ کہتے ہیں کہ داڑھی رکھ لی تو کام بھی سیدھے کر، تو کام سیدھے ہم نے نہیں کرنے، لیکن یہ تو جائے داڑھی نہیں رکھے۔ آپ جی چاہ رہا ہے کہ میں شادی سادگی سے کروں، لیکن اگر میں نے شادی سادگی سے کر دی تو دنیا کیا کرے گی؟ باتیں کرے گی، اے بیاہ ہے کہ مرگ رکا رہے ہیں، دنیا باتیں۔ اب میں اگر ان کی باتیں سن کر بھی اپنے دین پہ قائم رہوں تو یہ نیکی پر صبر ہے، دین پر صبر ہے۔ تمہاری اور میری اوقات کیا ہے؟ جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو شاعر کہا گیا، مجنون کہا گیا، دیوانہ کہا گیا، پتھر مارے گئے، کیا آپ نے دین چھوڑ دیا؟ دعوت چھوڑ دی؟ آپ نے حق سنانا چھوڑ دیا؟ جب آپ نے یہ بات کو معراج والی کی ہوگی تو کفار آگے سے ہنسے تو ہوں گے نا، مذاق تو اڑایا ہوگا نا، آپ کو اس کے مذاق سے اندر فیلنگ تو بھی ہوگی کہ یار اب میرا مذاق اڑا رہے ہیں، ذہن میں آ جاتا ہے کہ اے میں گل کسی کو دسا ہی نہ، لیکن آپ نے دین پر صبر کیا۔ اچھا اس کی دوسری شکل دین پر صبر یہ بھی ہے کہ مشقت سے مسجد میں آنا پڑتا ہے۔ ایک بندہ مشقت کاٹ کر آ رہا ہے، یہ صبر کر رہا ہے۔ ایک بندہ کہتا ہے او چل یار دکان دے پڑھ لیں گے، یہ صبر نہیں ہے۔ ایک بندے کو مسجد میں آنے میں مشقت ہو رہی ہے لیکن آ سکتا ہے، اور ایک بندہ کہتا ہے چل چھڑ یار گھر ہی پڑھ لیں گے۔ جو آ رہا ہے وہ دین پر کیا کر رہا ہے؟ صبر کر رہا ہے۔ وضو کرنے میں مشقت ہو رہی ہے سردیوں کے دنوں میں، لیکن وہ کیا کر رہا ہے؟ اس وقت صبر کر رہا ہے۔ وَتَوَاصَوْا بِالْحَقِّ وَتَوَاصَوْا بِالصَّبْرِ۔ صبر کا دوسرا مفہوم یہ ہے دین پر عمل کرنے میں مشکل لگے لیکن پھر بھی قائم رہے، یہ صبر ہے۔
तीसरी और आखिरी बात यह है गुनाह से सब्र। गुनाह से सब्र, सब्र का माना रुकना। गुनाह करने को जी चाह रहा है लेकिन नहीं कर रहा। मसलन सूद मिल रहा है, धोखे फराड से पैसे आ रहे हैं, मेरे चाचा ने ताया ने रिश्तेदारों ने गाड़ियां ले ली हैं, मकान अपने हैं, प्लाजे हैं, मोचे हैं, बहुत कुछ है। जी मेरा भी चाहता है चल यार बात जो माफी मांग लांगा, एक बारी हाथ पाल है, जिंदगी चंगी गुजर जाएगी, वो बड़ा गफूर रहीम है। लेकिन वो फिर भी ये काम, रिश्वत मिल रही है, कभी कभी दिल डोल रहा है लेकिन फिर भी ये काम नहीं करता। हराम के मौके मौजूद हैं लेकिन ये उनके करीब नहीं जाता। ये भी दीन पर सब्र कर रहा है, गुनाह से सब्र। मोबाइल हाथ में है, गंदी चीजें देखने को जी चाह रहा है, गंदी चीजें देखने को जी चाह रहा है लेकिन बड़े जोर से अपने आप को रोक कर नहीं देखता। बातें करने को जी चाह रहा है, बड़े जोर से रोक कर नहीं करता। गलत काम करने को जी चाह रहा है लेकिन बड़ी मुश्किल से रोक कर नहीं करता। ये बंदा क्या कर रहा है? इन्नमा युवफ़्फ़स-साबिरून अजरहुम बिगैरि हिसाब। मेरा रब कहता है जो सब्र कर लेते हैं मैं उसको बगैर हिसाब के अजर अता फरमाता हूं। इस सब्र बड़ी मुश्किल चीज है, बहुत मुश्किल है, लेकिन जिसमें वो सब्र आ जाता है ना फिर अल्लाह भी उसको गिन कर नहीं देता, अल्लाह भी बगैर हिसाब के अजर देता है। सारी इंसानियत खसारे में, अल्लाह ने कसम उठा के कहा सारी इंसानियत, तुम और मैं भी खसारे। अगर बचना चाहते हो तो कितने काम करने पड़ेंगे? 4। खसारा क्या है? अगर हमारी जिंदगी गुनाहों में डूबी तो खसारे में। अगर हमारी जिंदगी फजूल कामों में गुजर गई, गेमों में, गप्पों में या इधर उधर की फजूल चीजें देखने में, तो वो भी क्या है? खसारा है। खसारे से कौन बचेगा? जिसकी जिंदगी अल्लाह की इताअत में गुजरी। हर गुजरने वाले लम्हे पर ये सोच रखो कि मेरा वक्त कैसे गुजरा। अगर आप खसारे से बचना चाहते हैं, 4 काम। ईमान, मजबूत ईमान, दिल से ईमान, पक्का ईमान, अमले साले, नेकी, सबसे बढ़कर नमाज, वतवासौ बिल हक। जब भी मौका मिले एक दूसरे को, मुझे भी जरूरत है कि आप मुझे समझाएं, मुझे जरूरत है लोगों से हक बात सुनने की। गलती मेरे अंदर भी है, गलती तुम्हारे अंदर भी है, आप मुझे समझाएं, मैं आपको समझाऊं, आप कल सबको समझाएं, कल सब आपको समझाएं। और ये बात भी हमारे दिमाग में ना, ये दिन में बात है काम सिर्फ बोल भी रहा है, दरस देना काम के सिर्फ बोल भी रहा है। हाँ बोलने का काम है, इसका इनकार नहीं, लेकिन आपकी औलाद है, आपका भी काम है, आपके वालिदैन है, आपकी भी जिम्मेदारी है, आपके बहन भाई हैं, आपकी भी जिम्मेदारी है, आपके रिश्तेदार हैं, आपकी जिम्मेदारी है, आपके मुलाजिम है, आपकी जिम्मेदारी है, आपका मालिक है, आपकी जिम्मेदारी है। वतवासौ बिल हक, हक की नसीहत करते रहो, अपनी जिम्मेदारी अदा करते रहो। वतवासौ बिस सब्र, सब्र की नसीहत करते रहो। नेकी करने पर सब्र, गुनाह से रुकने पर सब्र, और अगर कोई मुश्किल आ जाए तो उस मुश्किल और मुसीबत पर सब्र। अल्लाह रब्बुल इज्जत मुझे और आपको खसारे से महफूज फरमाए, हमें मुनाफे वाली जिंदगी अता फरमाए, जिंदा रखे इस्लाम पर, मौत आए तो ईमान पे, जिंदा रखे शान से, मौत दे तो ईमान से। अल्लाह ताला हमें अमल की तौफीक अता फरमाए। वाखिरु दावाना अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। कुछ नहीं। सवाल है, दस्ताने पहनकर नमाज पढ़ना जायज है? जी हाँ जायज है, कोई हरज नहीं। अच्छा ज़हन में होता है कि हदीस में आता है, ये दस्ताने से बड़ी ये है कि बस औकात वो टोपी ना माथे पर आ जाती है, तो कहते मथा नंगा होना चाहिए।
نہیں، 7 اعضاء زمین پر لگنے ضروری ہیں. دونوں گھٹنے گوڈے، دونوں پاؤں کتنے ہو گئے؟ 4. دونوں ہاتھ 6، اور ایک پیشانی اور ناک، یہ 7. لیکن درمیان میں کوئی چیز آ جائے تو خیر ہے. اس طرح آپ نے تہبند شلوار کوئی چیز پہنی ہوتی ہے تو کوئی بات نہیں، جرابیں پہنی ہوتی ہیں، موزے پہنے ہوتے ہیں تو کوئی بات نہیں، اسی طرح دستانے پہنے ہوئے ہو تو کوئی بات نہیں، اور اگر ٹوپی بھی آ جائے تو کوئی بات نہیں. یہ متھا ننگا کرنا کوئی ضروری نہیں. یہ صفا بھی تو زمین اور آپ کے درمیان کیا ہے؟ سبھی ہے نا، ہو جاتی ہے. تو دستانے پہن کے بھی ٹوپی آگے بھی آ جائے تو ہو جاتی ہے، اس میں کوئی حرج نہیں. موبائل میں قرآن پڑھنا جائز ہے، نماز میں بھی اور غیر نماز میں بھی، دونوں کا بتا. دیکھیں جائز تو ہے، اس میں تو کوئی حرج نہیں. نماز ہو یا غیر نماز سے مراد نفلی نماز، فرضی نہیں. نفلی نماز قرآن پڑھنا موبائل سے جائز ہے، نماز کے علاوہ بھی جائز ہے. لیکن بہتر کیا ہے؟ ایک ہے جواز، دونوں جائز ہیں، پڑھ لیں نہ پڑھیں. ایک آدمی موبائل سے پڑھتا ہے، ایک آدمی اس مصحف کو پکڑ کر پڑھتا ہے، تو زیادہ بہتر مصحف ہے. ہمارے موبائل میں بہت کچھ ہے، مصحف میں صرف مصحف ہے، قرآن ہے. موبائل میں بہت کچھ ہے، مصحف میں صرف مصحف ہے. دوسری بات، موبائل میں فون بھی آ جاتے ہیں، میسج بھی آ جاتے ہیں، اور جب آ گیا تو ہم انسان ہیں تو فوراً توجہ ہماری خراب ہو جائے گی. اور ویسے بھی اس میں اگر کوئی ہاتھ، یہ اتنے تیز ہے ہاتھ، انگلی ذرا تھوڑی سی بھی لگ جائے تو پیچھے پیچھے اگے پیچھے پھر بندہ سارا تلاش کرتا رہتا ہے، تو توجہ کیا ہو جاتی ہے؟ خراب. تو بہتر ہے کہ آپ مصحف پکڑ کر، قرآن پکڑ کر نماز میں پڑھ سکتے ہیں. نفلی نماز میں قرآن پکڑ کر پڑھ لیں، نماز کے علاوہ بھی. لیکن اگر کوئی پڑھ لیتا ہے تو ہم اس کو گناہ نہیں کہیں گے، ہم اس کو، لیکن بہتر مصحف ہے. غسل کا مکمل طریقہ بیان کرتے ہیں، یہ تو بڑا لمبا کام ہو جائے گا. بہرحال میں بڑے اختصار سے بتانا چاہتا ہوں، یہ ضروری چیز بھی ہے. فرضی غسل جمعے والے دن کیسے کرنا ہے آپ نے، میت کو کیسے دینا ہے آپ نے، اور اگر ناپاکی ہو جائے تو کیسے کرنا، سب کا ایک ہی طریقہ ہے. میت کا بھی، ناپاکی کا بھی، جمعے کا بھی ایک ہی طریقہ ہے. جس طرح وضو بناتے ہیں، پہلے دایاں ہاتھ دھویا پھر بایاں دھویا. منہ میں کلی کی، میت کلی نہیں کر سکتی، وہ روئی کاٹن تھوڑی سی اس کو بھگو کر منہ میں اس طرح لگا دیں. منہ میں آپ زندہ بندہ کلی کریں. ناک میں پانی چڑھائے، میت کے چڑھا نہیں سکتے، وہ آپ روئی اس کے ناک میں پھیر دیں. ناک جھاڑیں، میت ناک جھاڑ نہیں سکتی. اس کے بعد چہرہ دھوئیں، وضو کر لیں جیسے آپ، بازو دھوئیں دایاں اور بایاں. اب یہ ہو گئی آپ کی بازو تک وضو ہو گیا، بازو تک وضو ہوا. اب سر کی بات ہے، سر میں تھوڑا سا فرق ہے. وضو میں ہم سر کا مسح کرتے ہیں، غسل میں سر کا مسح نہیں ہے. تو پھر کیا ہے؟ اس کی جگہ ایک متبادل چیز ہے. وہ کیا ہے؟ پانی کے اندر ہاتھ ڈالیں، چاہے ایسے شاور سے لیں، ٹوٹی سے لے لیں، یا ویسے غسل کوئی بھی ہو تو ہاتھ ڈال کے اس طرح اچھے طریقے سے سارے بالوں میں ہاتھ گھمانے ہیں. جس طرح سیلون والا کٹنگ سے پہلے چنگی طرح کرتا ہے نا، اس طریقے سے آپ نے اچھے طریقے سے بال اپنے کھولنے ہیں. پھر 3 مرتبہ، جس طرح دعا کے لیے ہاتھ جمع کیے جاتے ہیں نا، اس طرح 3 مرتبہ سر پہ پانی ڈالنا ہے. چلو لے لیں شاور سے یا ٹوٹی سے، تو اس طرح سر پہ ڈالنا ہے. کانوں کو بھی آپ نے مسا کرنا ہے اچھے طریقے سے. اب دائیں جانب پانی ڈالنا ہے، ڈبے سے ڈال لیں، ٹوٹی کے نیچے ہو جائیں، شاور کے نیچے ہو جائیں، دائیں جانب. اور اگر میت ہے تو اس ڈبے کے ساتھ اس کے پانی ڈالیں گے اوپر اور کمر پر، یہ آدھا حصہ دائیں جانب. پھر بائیں جانب والا. اب وضو میں سے کیا چیز رہ گئی تھی؟ پاؤں. تو پاؤں دھو لیں. وضو بھی ہو گیا، غسل بھی ہو گیا. وضو بھی ہو گیا، زندہ کا بھی یہی ہے اور میت کا بھی یہی طریقہ ہے.
عورت جو ہے، عورت اس کے بال لمبے ہوتے ہیں، اگر اس کا جنابت کا غسل ہے اور اس نے گت کی ہوئی ہے، میڈیا کی ہوئی ہے، تو بس وہ جس طرح ہم نے بتایا اسی طرح کر لیں۔ اور اگر وہ ماہانہ غسل ہے تو پھر وہ سارے بال دھونا اچھے طریقے سے اس کے لیے ضروری ہے۔ غسل جنابت میں سارے بال گیلے کرنا ضروری نہیں ہے اس کے لیے۔ ہو گئی؟ اگر سردی کی شدت کی وجہ سے غسل جنابت لازم ہو تو پانی ٹھنڈا اور نماز کی کثرت کا سردی تو لگتی ہے، وہ تو وضو کرنے میں بھی لگتی ہے۔ یہ ہے کہ اگر بندے کے شدید بیمار ہونے کا خطرہ ہے تو وہ غسل نہ کرے، تیمم کر لے۔ لیکن تھوڑی بہت تو لگنی ہے۔ ہمارا تو ایسا ماحول نہیں ہے، وہ تو پہاڑوں میں جہاں برف جیسا پانی ہو، سخت سردی ہو، ٹھنڈی ہوا چل رہی ہو، اتنے ہیٹر بھی نے، چار چادراں تھوڑے کو، لدائیاں تھوڑے کو، تو سب کچھ آپ کے پاس ہے، تو پھر کہنا بھی بڑی سردی ہے، آپ بہانا نہیں چل سکتا۔ عورتوں کا قبرستان جانا کیسا ہے؟ جا سکتی ہیں لیکن بہت زیادہ نہیں جانا چاہیے، اور جا کر بھی پردے کا بھی خیال رکھنا ہے اور اپنی آواز کا بھی خیال رکھنا ہے۔ کیا عورت غیر محرم کے ساتھ حج یا عمرہ پر جا سکتی ہے اگرچہ وہ رشتہ داری کیوں نہ ہو؟ نہیں، محرم کا ہونا ضروری ہے۔ میرب کا معنی کیا ہے پتا نہیں، اور یہ نام رکھنا جائز ہے کہ نہیں؟ جائز تو ہوگا کیونکہ، لیکن اس کا معنی کیا ہے یہ مجھے نہیں پتا۔ اچھا، یہ نا نئے نام رکھ لیتے ہیں، ہمیں پوچھتے ہیں کیسے میرا معنی کیا، یہ کہتے نہیں آتا تو کو کچھ بھی نہیں رہے گا۔ میں جاتا ہوں، میں پھر وہ گوگل کھولتا ہوں تو میرب لکھتا ہوں، پھر آئیے گا جنت کی چڑیا، جنت کا دروازہ، جنت کا پھل، فلاں نبی کی بیوی۔ اللہ کے بندے، اگر یہ جنت کے ساتھ تعلق رکھتی چیزیں ہوتی تو یہ اللہ نے بتانی تھی نا، اور کس کے ذریعے بتانی تھی؟ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے، تو وہ کہاں آ جانی تھی؟ قرآن اور پھر تو ہمیں پتا ہونا چاہیے۔ اب اگر وہ جنت کی چڑیا ہے اور گوگل پر پہنچ چکی ہے، کس ذریعے سے پتا چلا ہے کہ جنت کی چڑیا کا نام یہ ہے؟ کیا گوگل والے کا رابطہ ہے؟ یہ جھوٹ چھپا لی، یہ اپنی طرف سے لکھ دیتے ہیں اور ہمارے کہتے ہیں واہ جی واہ، کیا بات ہے، کیا بات۔ مسواک کرنے سے باجماعت نماز کا کتنا اجر بڑھ جاتا ہے؟ بہت زیادہ بڑھ جاتا ہے، لیکن اس کی حد کوئی نہیں۔ جہاز یا ریل گاڑی میں قبلہ معلوم نہیں، نماز کس طرف منہ کر کے پڑھیں؟ پہلی بات یہ ہے کہ سواری پر فرض نماز نہیں پڑھنی چاہیے، رک کر جہاں رکے گی پڑھ لیں۔ دوسری بات یہ ہے کہ اگر وہ سفر اتنا لمبا ہے کہ 24 گھنٹے سے بھی زیادہ ہے اور آپ کی ساری نمازیں رہ سکتی ہیں، تو پھر اس میں نماز کے لیے جگہ بنائی ہوتی ہے، وہاں چلے جائیں اور موبائل سے کمپاس نکالنے اور نماز شروع کر لیں، نماز مل جائے گی آپ کو۔ کیا یہ دعا کے لیے ہاتھ اٹھانا ضروری ہے؟ نہیں، دعا مانگنے کے لیے ہاتھ اٹھانا ضروری نہیں۔ آپ مسجد میں داخل ہوتے تو کیا کہتے ہیں؟ اللہ مفتح علی، تو دعا تو مانگ رہے ہیں۔ مسجد سے جا رہے ہیں جو اللہم انی اسالک کا، حتیٰ کہ آپ واش روم میں جا رہے ہیں اللہم انی اعوذ بک من الخبث، ہاتھ اٹھانا کوئی ضروری نہیں۔ دعا مانگنے کا افضل طریقہ ہاتھ اٹھا کر یا بغیر؟ ہاں، افضل ہاتھ اٹھا کر ہے۔ جو شخص فجر کی سنتے گھر سے پڑھ کر آئے تو کیا وہ مسجد میں آ کر دو رکعتیں پڑھے گا؟ جی ہاں، عام نفل منع ہے، لیکن جو مسجد کا حق ہے وہ ادا کرنا ہے۔ آمین امام کی آمین کے ساتھ کہنی چاہیے یا پہلے یا بعد؟ پہلے نہیں، امام کے ساتھ یا امام کے بعد، دونوں طریقے بخاری میں ثابت ہیں۔ اہل الحدیث نماز کے بعد اجتماعی دعا کیوں نہیں مانگتے؟ کیونکہ ہمارے امام محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے نہیں مانگی، کیونکہ انہوں نے نہیں مانگی۔ ڈکیت کو ڈکیتی کے بعد پیچھے سے فائر کرنا اور موت کے گھاٹ اتار دینا کیا اللہ کے ہاں جرم ہے یا نہیں؟ یہ کوئی جرم نہیں ہے، مال کی حفاظت کرنا ہمارا فریضہ ہے۔ دو سگی بہنوں کا باپ اور بیٹے کے ساتھ نکاح ہو سکتا ہے؟ جی ہاں، ہو سکتا ہے۔
نماز میں نگاہ کہاں ہونی چاہیے؟ سجدے کی جگہ پر۔ ایک مقتدی دوسری رکعت میں جماعت میں شامل ہوتا ہے، اس کی پہلی رکعت ہے، امام کی دوسری، تو کیا مقتدی امام کے پہلے تشہد کے بعد رفع الیدین کرے گا؟ نہیں کرے گا۔ رفع الیدین کا تعلق تشہد کے ساتھ نہیں ہے، رفع الیدین کا تعلق تیسری رکعت کے ساتھ ہے۔ اگر تیسری رکعت آپ کی ہے تو آپ رفع الیدین کریں گے، اگر تیسری رکعت نہیں ہے تو آپ رفع الیدین۔ اب جب آپ ایک رکعت لیٹ ہوئے تو اب آپ کی ایک رکعت کے بعد امام تشہد کرے گا، امام کھڑا ہوگا تو اس کی کتنی رکعت ہوگی؟ تیسری، لیکن آپ کی کون سی ہوگی؟ تو دوسری کے شروع میں رفع الیدین۔ جب امام چوتھی کے لیے کھڑا ہوگا تو آپ کی کون سی ہوگی؟ وہاں آپ نے رفع الیدین کرنا ہے۔ یہاں پہ امام کی اقتداء کے اندر نہیں کریں گے؟ ہاں، امام کی اقتداء دراصل اونچ نیچ میں ہے، یہ اوپر نیچے ہونے میں، حرکت تبدیل کرنے میں امام کی اقتداء۔ مثلا میں مثال دیتا ہوں، جیسے اسی نے جب چوتھی رکعت پڑھی، امام نے سلام پھیرا تو یہ سلام نہیں پھیرے گا، یہاں امام کی اقتداء نہیں کرے گا۔ اسی طرح وہ رفع الیدین میں بھی امام کی اقتداء نہیں کرے گا۔ اب وتر ہم پڑھتے ہیں 3 اکٹھے، تو دوسرے وتر میں تشہد نہیں ہے، تو تیسری رکعت کے شروع میں کیا ہوگی؟ رفع الیدین ہوگی، لیکن ہمارے یہاں نہیں کرتے، تشہد کا کنسپٹ یہ غلط ہے۔ ہاں ہوگی، تیسری رکعت ہے تو ہوگی۔ شیخ صاحب کل میری نا ایک بات مکمل ہوگی، ہاں جی، ادھر دیکھیے گا ذرا میری ہاں بتاؤ۔ اچھا، کل میں ایک اچھے عالم دین کے پاس بیٹھا ہوا تھا، تو ان کے پاس میں پہنچا نا، تو میرے چہرے پہ دیکھا جناب شیخ صاحب، یہ نا ایسے کر کے نا، ایسے کر کے نا، یہ میرا بائی ڈیفالٹ ہی نا ایک چھوٹا سا حصہ نا جاتا ہے، تو سارے میں جی، میرا بھی ہے۔ وہ مجھے کہتے ہیں، انہوں نے مجھے، وہ شیخ ہے ہمارے، انہوں نے کہا کہ بابا آپ اس کو کترا دے، کوئی ایشو نہیں ہے۔ تو میں نے کہا میں ساری زندگی اس کو چھوڑا ہے، تو ایسے کیسے ہو؟ کہتے کہ 6 روایات ہیں، صحابہ سے بھی روایت ہے، تو اس دلیل کے اوپر بات کافی لوگ جمع ہیں، تو اس کے بارے میں کیا کہیں؟ تو شیخ تھے ہمارے بڑے محترم کرتے ہیں کہ وہ کاٹتے تھے، اتنا کرتے ہیں، تو میں نے کہا تھا کر لو بیٹا، کچھ نہیں ہوتا، اللہ بڑا جو ہے نا وہ محبت کرتا ہے۔ یہ بڑا مشکل سا سوال ہوتا ہے، لیکن اس کے لیے پہلے ایمان مضبوط کرنا پڑتا ہے۔ قرآن مجید فرقان حمید 5واں پارہ، سورۃ النساء، اور آیت نمبر میں آپ کو بتا دیتا ہوں۔ آیت نمبر ہے 59، 59 نمبر آیت۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، یا ایھا الذین آمنوا، اے ایمان والو، اطیعوا اللہ و اطیعوا الرسول، اللہ کی اطاعت کرو اور رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت کرو، وَأُولِي الْأَمْرِ مِنْکُمْ، اور اپنے حکمرانوں کی بات بھی مانو۔ فَإِن تَنَازَعْتُمْ فِي شَيْءٍ، اگر کسی مسئلے میں تمہارا اختلاف ہو جائے، ایک مولوی صاحب کہہ رہے ہیں نہیں کاٹنی، اور دوسرے مولوی صاحب کہہ رہے ہیں کاٹ لو، یہ کیا ہو گیا؟ اختلاف، تنازع ہو گیا، فی شیء، کسی مسئلے میں۔ اب اس کو حل کیسے کرنا ہے؟ فَرُدُّوهُ إِلَى اللَّهِ وَالرَّسُولِ، تو اس کو لے جاؤ اللہ اور اس کے رسول کی عدالت میں، یعنی فیصلہ کس سے کروانا ہے؟ اللہ اور اس کے۔ تیسری بات نہیں کی ہے، پیچھے جب بات آئی، شروع جب ہوئی آیت، اے ایمان والو اللہ کی اطاعت کرو، رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت کرو، اور اولی الامر، حکمران یا علماء، دونوں معنی ہیں اس کے۔ اولی الامر کا معنی حکمران بھی ہوتا ہے، اولی الامر کا معنی علماء بھی ہوتا ہے۔ لیکن جب تنازع ہو جائے تو پھر 3 کے بجائے کتنے رہ گئے؟ اللہ اس کا رسول۔ فَإِن تَنَازَعْتُمْ فِي شَيْءٍ، اگر تمہارا کسی مسئلے میں تنازع ہو جائے، فَرُدُّوهُ إِلَى اللَّهِ وَالرَّسُولِ، تیسری کوئی ہستی صحابہ نہیں ہے، فَرُدُّوهُ
فردوه الى اللہ ذات ان کنتم تؤمنون باللہ والیوم الآخر. آگے شرط ہے، تم مرضی نہیں کرنی، اگر تم اللہ پر ایمان لاتے ہو، آخرت کا یقین ہے، تو فیصلہ صرف دو سے ہوگا. میرا مطلب اگر تیسرا لگو گے تو تھوڑا ایمان ذرا کمزور ہے. ان کنتم تؤمنون باللہ والیوم الآخر ذالک خیر، اہی خیر جی، ذالک خیر، یہی بات خیر والی ہے. وَأَحْسَنُ تَعْوِيلًا، اسی کا انجام اچھا ہوگا. تو بات تو آپ کو سمجھ آ گئی. جب بات کا فیصلہ کروانا ہے اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے، تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کاٹنے کا اجازت دی نہیں، بلکہ انہوں نے 5 مرتبہ حکم دیا، لمبا کرو، بڑھاؤ، لٹکاؤ، وافر کرو. تو جب ہم کاٹیں گے تو بات، اب فلاں شخصیت نے کیا ہے، سب کو ہم عزت احترام کے ساتھ دیکھتے ہیں، سلام پیش کرتے ہیں، لیکن ہم نے کلمہ صرف لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. علماء بہت اچھے ہیں، لیکن مسئلہ یہ